یہاں جہاں آپ تشریف فرما ہے، میری اس بستی میں پیدائش ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے میں نے بچپن گزارا ہے، میرے ساتھ رہنے والے لوگوں نے میرا بچپن دیکھا ہے اور میری ابھرتی جوانی دیکھی ہے، اور یہ ہمارے کلاس فیلو لڑکے ہیں جو میرے ساتھ اسکول میں پڑھتے رہے، ہمارا خاندان ہے، اور خاندان شراکت کی بنیاد پہ برداشت نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل اینڈ کمپنی یہی کہتی تھی کہ دیکھو یہ جو جھنڈا ہے لڑائی کا وہ بھی تمہارے پاس، باہر سے لوگ آئیں تو جو مکہ میں خدمت ہے کھانا پلانا وہ بھی تمہارے پاس، اور اس پر نبی بھی تمہیں مان لیں، تمہارے خاندان کو، ہمارے پاس کیا بچا۔ یہ تھی ابو جہل کی لڑائی، اس پر وہ ڈٹا ہوا تھا۔ اور خاندان کو سنبھالنا، لے کر چلنا، یہ بڑا ہی مشکل ہے، بہت مشکل ہے، خاندان کو لے کر چلنا بہت مشکل ہے۔ اللہ آپ سب کو عطا فرمائے اور اللہ عافیت کے ساتھ آپ سے دین کی خدمت لے۔ میں ایک واقعہ تو بہت ہے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ابھی دیکھیں ہمارے یہاں 5 مسجدیں ہیں، 5 مساجد کے خطیب ہمارے ہیں، اور عید ایک جگہ پر اس گراؤنڈ کے اندر ہوتی ہے، جمعہ ایک جگہ پر ہوتا ہے۔ آپ اتحاد دیکھیں، ان مساجد پر ہم 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے، سب گاؤں کے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اور آپ جمعے کے دن دیکھیں ایک مسجد، اور پھر آپ تینوں باقی مساجد بھی دیکھیں، کتنی خوبصورت مسجدیں بنی ہیں، اے سی لگ رہے ہیں، مساجد تیار ہو رہی ہیں۔ یہ آج کا ماحول ہے جو آپ نے دیکھا، اور جو میں نے محنت کی وہ آپ کے علم میں نہیں ہے۔ ایک بار گاؤں کی مرکزی مسجد میں نے جمعے کا بیان دیا، اس کے بعد خطبہ دیا۔ جب مصلی پر میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو ایک گاؤں کے چودھری نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور مصلی سے پیچھے کر دیا، تو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ آپ بتاؤ، گاؤں کے نمبردار ہم ہیں، آپ خان سے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، نمبرداری ہمارے پاس ہے، اور میری حالت یہ ہے کہ پیچھے کیا، اور میرے خاندان کا ایک بندہ بھی نہیں بولا کہ تو کون ہوتا ہے۔ وجہ تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ سرگودا کا جنرل سیکرٹری ہمارے گاؤں کا تھا، یار واپس زیادہ نہیں ہے لیکن تھا بہت مالدار اور لاولد تھا، اور یہ اس کا سگا بھائی تھا۔ اس نے کہا تو ہمارے بھائی کے خلاف تقریریں کرتا ہے، فقہ جعفریہ ہوتی ہے نا، وہ جعفری تھا، یہ جاہل تھا، اس کو پتہ ہمارے بھائی کے خلاف بولتا ہے، مصلی پر پیچھے کھڑا کر دی۔ میں نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں کہا، ایک لفظ، خاموش ہو کر میں پیچھے ہٹ گیا، اور میں نماز پڑھی، اور اسی شرمندگی کے ساتھ میں مسجد سے نکل گیا۔ 5 سال تک پھر میں نے گاؤں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی، پھر 5 سال تک نماز میں یہاں پڑھتا جو ہماری چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، گاؤں کی مسجد میں 5 سال تک نہیں گیا۔ پھر پورے 5 سال میں نے تیاری کی، پھر میں نے اسی مسجد میں جمعہ پڑھایا، پھر خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد جب مصلی پر کھڑا ہو تو میں نے اعلان کیا، میں نے کہا میں مصلی پر کھڑا ہو رہا ہوں، جو مجھے روک سکتے آج روک لے۔ یہ ہے محنت، بات سمجھتے ہو؟ 5 سال بعد میں نے کہا میں مصلی پر کھڑا ہو رہا ہوں، جو روک سکتے ہیں مجھے آج روک کر دکھائے، میں پڑھا رہا ہوں نماز، پھر کسی کی ضرورت نہیں مجھے روکے۔ اب اس پر کتنی محنت ہے آپ کو کیا اندازہ؟ آپ نے دیکھنا ہے مسجد میں 5 اے سی لگے ہوئے ہیں، رمضان میں پورا رمضان ایئر کنڈیشن چلتا ہے ہماری مسجدوں میں، دیکھو بن گئی، کیسی عجیب محنت ہے، اور میں جانتا ہوں نا کتنی میں نے محنت کی۔ میں آپ سے کیوں کہتا ہوں آپ تخصص والے میرے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آؤ، سیکھنے کے لیے آؤ، سیکھو کام کیسے ہوتا ہے، سیکھو۔ آپ پرانی مثالیں مت دو، زندہ مثال دو، اور اپنے علاقوں میں سمجھاؤ ذاتہ کو کہ ایسا بندہ آج موجود ہے جو اکابر کی عملی نشانی ہے، اور اس نے دیہاتوں میں کام کر کے دکھایا کام کیسے ہوتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے لیکن ہم نے کیے۔ وہی جنرل سیکرٹری فوت ہوا، آپ ذرا توجہ کرنا، وہی فوت ہوا، اس کا بھائی تو پہلے فوت ہو گیا تھا، وہ بعد میں فوت ہوا۔ اس کے بھتیجے، میں فون کر کے کہہ رہا ہوں اس کا جنازہ نہ پڑھنا، جنازے میں شرکت نہ کرنا، غسل دو، کفن دو، دفن کر دو، جنازہ نہ پڑھنا، اس کا میں نے کہہ دیا ہے، ورنہ کل کو مجھ پر گلہ نہ کرنا۔ اور گاؤں کے اہم لوگوں کو میں نے فون کیے، آج کے جنازے میں آپ نے شرکت نہیں کرنی۔ اب بتاؤ، وہی بندہ مرا، انہوں نے ایک اور گاؤں سے بریلوی مولوی لائے نماز پڑھانے کے لیے جنازہ، اور چند ایک بندے باہر سے شاید رافضی ہوں گے، وہ جنازے میں شروع ہوئے، باقی ان کا خاندان اور گاؤں پورا کھڑا ہوا ہے اور جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور یوں دفن کیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ جائیں ہمارے گاؤں میں مغرب کی طرف جو مسجد ہے، آپ دیکھنا کتنی خوبصورت مسجد تیار ہوئی ہے، دیکھنا ذرا کتنی خوبصورت مسجد بنی ہے۔ اب اے سی لگ گیا ہے، آپ اس کی ٹائلیں دیکھیں، اس کی ٹوٹیاں دیکھیں، اس کا، اور اس کے بعد ابھی امام کی جگہ، اب یہ ہمارے جگہ تھی،
اور یہ بنی ہے، اور کتنی محنت مجھے پتہ ہے نا۔ مجھے ایک اچانک آدمی نے کہا کہ مولانا صاحب جو مسجد ہے نا فلاں چودھری اس پہ اینٹیں ڈھال رہے ہیں اور ڈیرا بنا رہے ہیں۔ مجھے پتہ بھی نہیں تھا مسجد کی جگہ ہے۔ میں چلا گیا، میں نے جا کر کہا بھی جگہ دیکھو، یہ مسجد کی جگہ کون سی مجھے بتاؤ۔ لمبی داستان میں ساری آپ کو نہیں سنا سکتا۔ ہم نے جگہ ناپ لی، میں نے کہا اس پہ اینٹیں پھینکو اور مسجد کا کام شروع کرو۔ جب کام اینٹیں پھینکی، میں یہاں سویا ہوا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے پاس شاید موٹر سائیکل بھی نہیں تھا، یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میری کو ٹھاٹھ باٹ تھی۔ مجھے لڑکے نے کہا استاد جی وہ اینٹیں ڈلوائی ہیں، تو ان نے عدالت کا اسٹے پیش کیا، انہوں نے اسٹے لے لیا وہاں کا۔ میں نے کہا میں جاتا ہوں، میں سیدھا چلا گیا۔ میں نے کہا اینٹیں پھینکو، عدالت جانے اور میں جانوں۔ اور ان کو میں نے بلا کر کہا، میں نے کہا درمیان میں رکاوٹ نہ بننا، تمہیں بہت اچھی طرح مجھے جانتے ہو، رکاوٹ نہیں بننا۔ اینٹیں ڈلی، مستریوں نے کام کیا، میرے ساتھ عدالت میں جب انہوں نے اسٹے واپس لیا، اور پھر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ جب تعمیر شروع ہوئی، اب جو مسجد پر پیسہ لگانے والے ہیں، آپ اس سے زیادہ حیرانگی کی بات، ہمارے گاؤں کے پہلے امام نسلاً بریلوی، اور ہمارے والد صاحب جب آئے نبینے تھے۔ میں کبھی تمہیں داستان سناؤں گا اس کی، نبینہ والد جب انہوں نے کام شروع کیا تو رکاوٹ وہی تھے، انہوں نے ماحول بنایا۔ والد صاحب گاؤں کی مسجد کو چھوڑ کر یا مسجد بنانی پڑی، ماحول بنایا کہ وہابی یہ حالات خراب کرے گا۔ اب ہمارے گاؤں میں مذہبی طور پہ ہمارے مخالف وہی بزرگ تھے، میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھے، وہ فوت ہو گئے۔ ان کا بیٹا نظریاتی اور مذہبی طور پہ ہمارے خلاف وہی تھا۔ توجہ رکھیے آپ، ایک عرصہ تک میں نے خود دیکھا کہ ہمارے گاؤں میں نکاح کے رجسٹر دو چلتے تھے، ایک ہمارا، میں تو نہیں تھا مسجد والا، اور ایک اسی امام مسجد کا بیٹا، نکاح کا رجسٹر الگ تھا ان کا۔ ایک وقت تک جنازے ایسے ہوتے رہے، گاؤں کی جو خاص چودراہٹ تھی نا، جو مخالفت ہوتی ہے، وہ چلتے رہے، ہم بھی چلتے رہے۔ اور آج وہ بڑے میاں صاحب فوت ہوئے، پھر ان کے بیٹا فوت ہوا امام صاحب، اب اگلی ان کی تیسری نسل ہے۔ ہم نے تیسری نسل سے تعلق رکھے ہیں، اس کے مرنے میں شرکت کی، تو ان کے ساتھ حوصلہ بڑھایا، محبت کی۔ اب ان کا بیٹا اب شاید ریٹائر ہو گیا ہے، پہلے حاضر سروس وہ لیفٹیننٹ کرنل تھا، ہم نے ان سے رابطے بنائے۔ سارا پیسہ انہوں نے لگایا ہے، اور خطیب ہمارا ہے۔ آج بھی امام کی تنخواہ وہ دیتے ہیں جو ہمارے مذہبی اور نظریاتی سب سے بڑا مخالف گروپ تھا، مسجد انہوں نے بنائی ہے، تنخواہ وہ دیتے ہیں، اور مسجد کا خطیب اور امام ہمارا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ نا جا کر، اب یہ تو میری زندگی کسی کو نہیں پتا، لوگ سمجھتے ہیں بریلویوں کا مخالف ہے، غیر مقدموں کے خلاف ہے، شیعوں کا مخالف ہے، امت میں فرقہ اس نے تفرقہ ڈال رکھا ہے۔ بابا میری کیسی بریلویوں کی مخالفت ہے کہ جو ہمارے مخالف تھے ان کے پیسے سے مسجد بنوا رہے ہیں۔ اب ماشاءاللہ اس کی تیسری نسل نے داڑیاں رکھی اور مجھ سے بیعت ہوئے، اب ان کے خاندان کے نکاح، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مولانا صاحب شریک ہو، خواہش ہوتی ہے۔ اب کتنی محنت سے ہم نے فضا بدلی ہے، اس گاؤں میں بیٹھ کر، جس گاؤں میں پیدا ہوئے، اس گاؤں میں بیٹھ کر جہاں ہمارا بچپن گزرا ہے، اور اس گاؤں میں بیٹھ کر جہاں ہمارے شریک اور مخالف برادری رہتی ہے، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، حوصلہ بہت ضروری ہے۔ دنیا میں میرے خلاف ایک طوفان ہے، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، میں تسلسل سے کام کر رہا ہوں، اور میرے مرنے کے بعد جب یہ سارے کام اکٹھے ہوں گے نا، اس وقت دیوبندی کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ کیا کیا کہاں کا کر کے گیا ہے۔ ابھی تو اندازہ نہیں، میں بھی آپ کو میسیج دکھاؤں نا، مجھے مالاکنڈ کے تھا میسیج، آئیں گے ساتھی، میں دکھاؤں آپ کو، ذرا کام دیکھو کہاں سے چلے کہاں پہنچے، کیسے انہوں نے مدودیت سے مسجد لی ہے، غیر مقلدیت کے فنڈ سے بننے والی مساجد کیسے لی ہے، اور اتنی بڑی تعداد ایسے۔ میں نے کہا میں آ رہا ہوں، میں خود آؤں گا۔ پھر کل مجھے میسیج ہے کہ استاد جی کے وقت وہ تھا، پورا مالاکنڈ آپ کے خلاف تھا، میں اکیلا آپ کے حق میں تھا، لوگ الزام لگاتے تو میں کہتا میں صدیق اکبر کی طرح بغیر دلیل استاد جی کو مانتا ہوں، بس میں عاشق استاد جی کا، میں دلیل نہیں مانگتا۔ ہاں تمہیں اس کے کردار پر اعتراض ہے، گاڑی کراؤ، خرچہ میں دیتا ہوں، استاد جی کے پاس چلو، وہاں جا کر سوال کرو اپنے اطمینان۔ کہتے پھر سب چپ ہوتے، پھر کوئی نہیں بولتا۔ اب اللہ کا شکر ہے ہماری مسجد بھی ہے، عیدگاہ بھی ہے، میں سعودیہ سے پاکستان آ گیا، میں نے کام شروع کیا ہے، میری حسرت ہے استاد جی ہمارے علاقے میں ہو۔ میں نے ویسے مذاق میں کہا، اس نے کہا خرچہ بھی ہم کریں گے، میں نے مذاق میں کہا کتنا خرچہ کر لو گے؟ کہا 25,000 تو ہم تیار ہیں، زیادہ جتنے ہم مانگے ہم دیتے ہیں، آپ آئیں۔ میں نے کہا تو ویسے آپ سے میں مذاق کر رہا ہوں، میں نے وقت ان کو دے دیا، میں نے کہا میں آؤں گا، اور ٹھاٹ باٹ سے آپ کے علاقے میں آئیں گے، یہ پنج پیریت اور ممات دیکھیں گے، بندہ آتا ہے شہزادوں کی طرح لوگ کیسے جاتے ہیں۔ اور میں بعض علاقوں میں 6 سال بعد گیا ہوں، 10 سال میں نے انتظار کیا، میں نے کہا میں آؤں گا جیسے آتے ہیں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے چھوڑا، کیسے آپ بے سر و سامان نکلے تھے؟ 10 سال تیاری کی ہے، 8 سال، پھر آپ مکہ میں جب داخل ہوئے نا، پھر رکاوٹ کوئی نہیں پیدا کر سکا۔ میں کہتا ہوں حوصلہ کرو، تسلی کرو، جلد بازی نہ کرو، ہم سے سیکھو کام کیسے ہوتا ہے۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں، ابھی نہیں، عرصے کے بعد یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ جو حالات ہمارے اکابر کے پاس جاتے جائیں گے نا، ان کو سمجھ آئے گی بندہ کام کیسے کرے۔ آپ پڑھتے ہو، جاؤ جا کے اپنے اساتذہ کو بتاؤ، مشائخ کو بتاؤ، استاد جی ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے سنا ہے، وہ وہاں جا کر اندازہ ہوتا ہے، ویسے کسی کو کیا پتہ چلتا ہے۔ خیر یہ میں اند رشید الاقربین کے تحت کہہ رہا تھا کہ خاندان میں کام کیسے ہوتا ہے، آپ کو اس کو اندازہ نہیں۔ ہمارے یہاں بھی خاندان کی شادی ہے، میں اپنے خاندان کا سب سے غریب آدمی تھا، اتنا غریب تھا کہ میری 7 سالہ جیل میں میرے خاندان کا بندہ مجھے ملنے کے لیے کبھی نہیں آیا۔